السلام علیکم جی. مجھے آج ایک بالی ووڈ مووی ہے بہت پرانی, میری پیدائش سے بھی پہلے کی مووی, بابی فلم, اس کا مجھے گانا یاد آ رہا ہے. ہم تم ایک کمرے میں بند ہوں اور چابی کھو جائے. اور یہ مجھے اس لیے یاد آ رہا ہے کیونکہ آج کچھ ایسی صورتحال ہوئی, اور آئی ایم شیور کہ اگر آج کی صورتحال میں یہ گانا قلم بند اور فلم بند ہوتا تو مطلب پکچرائز ہوتا, اوکے لیٹ می بی ایزی, اگر پکچرائز ہوتا تو اس میں عمران خان صاحب اور پنکی پیرنی ہوتے, اور خان صاحب اور پنکی پیرنی کچھ اس طرح گنگنا رہے ہوتے. پنکی اور خان ایک کمرے میں بند ہوں اور ملازم لطیف آ جائے تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو آج عدالت میں ہوا. آج عدالت میں کیا ہوا؟ عدت میں شدت والے معاملے کے اوپر ان کا جو بیان تھا وہ قلم بند ہونا تھا. یہ جو لطیف صاحب ہیں یہ وہی ملازم ہیں جن کے بارے میں خاور مانیکا صاحب نے شاہ زیب خان زادہ کو دیے ہوئے انٹرویو میں ذکر کیا کہ ملازم نے دھکے مار کے, لات مار کے, جیسے بھی عمران خان صاحب کو گھر سے باہر بھی کیا. اب انہوں نے جو اپنا بیان قلم بند کرایا ہے, اتنا مشکل ہے, مطلب میرے لیے مشکل ہے, اس کے لیے تو بہت ہی آسان ہے, میرے لیے اتنا مشکل ہے کہ وہ بیان اتنا گندا ہے. ان کے یعنی عمران خان اور پنکی پیرنی کے جو تعلقات کی کہانی, انفیکٹ ناجائز تعلقات کی کہانی جو سامنے آ رہی ہے, وہ اس حد تک گندی ہے, اس حد تک بلو دی بیلٹ ہے کہ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں, اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں وہ آپ کو نہیں بتا سکتی. یہ بیان نعمان صاحب آپ چلا دیں, یہ سائٹ پہ جو بھی لکھا ہوا چل رہا ہے, آپ اس کو جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ اتنا پڑھ لیں اور سمجھ جائیے. سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے میں صرف آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ ایک شخص جس کا نام محمد لطیف ہے, وہ خاور مانیکا کے پاس پچھلے 35 سالوں سے ملازم ہے. اگر ظاہر سی بات آپ 35 سال کام کر رہے ہیں تو آپ آلموسٹ ایک گھر کا فردی ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پنکی پیرنی اور مطلب بشرا آپا, وہ ان کو ریفر کر رہے تھے بیان میں کہ وہ بشرا آپا اور جو خاور مانیکا صاحب ہیں ان کی اولاد تک انہوں نے پالا پوسا بڑا کیا, یہاں تک انہوں نے ٹیک کیئر کیا. اس حد تک یہ 35 سال پرانی وفاداری ہے کہ خاور مانیکا صاحب جب, اب ظاہر وہ کسٹمز میں کام کرتے تھے, ان کی پوسٹنگ ووسٹنگ ہوتی رہتی تھی, ادھر ادھر آنا جانا رہتا تھا, 2-3 شہروں میں ان کے گھر تھے, سب کی تفصیلات جو ہے انہوں نے بیان میں بتائی ہیں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ آؤٹ ڈور ہوتے تھے اور جس دوران عدت میں شدت چل رہا تھا, اور اس سے پہلے کا جو پورا ماحول تھا کہ یعنی کہ جب یہ ڈیٹنگ پیریڈ چل رہا تھا پنکی پیرنی یعنی عمران خان صاحب کا اپیرنٹلی, اس بیچ میں جب یہ شہر سے باہر ہوتے تھے تو عمران خان صاحب اور پنکی پیرنی ملاقات کرتے تھے, اور جب یہ ملاقات کرتے تھے تو پنکی پیرنی صاحبہ کا فون بند ہوتا تھا, اور جب فون بند ہوتا تھا تو خاور مانیکا صاحب نے اگر بات کرنی ہوتی تھی تو وہ محمد لطیف کو فون کرتے تھے, پھر محمد لطیف کے فون سے بات ہوتی تھی. اور پھر اس کے بعد کٹ ٹو, اب یہ وہ حصہ آ گیا جو میں خود سینسر کر رہی ہوں, جو مجھے شرمندگی ہو رہی ہے آپ کو بتاتے ہوئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شرم عمران خان کو, شرم خاور مانیکا کو, شرم بشرا بی بی کو, شرم یہ ملازم لطیف کو آنی چاہیے تھی. اس لیے کیونکہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تب کوئی نہیں بولا. اب جب سب نے فائدے لے لیے, سب نے مزے لے لیے, سب کا جو انٹرسٹ ہے وہ ان کو مل گیا, تو اب انہوں نے کون زیادہ گندا ہے کا کمپٹیشن کرنا شروع کر دیا ہے. یہ تو مقابلہ ہی چل رہا ہے کون زیادہ گندا ہے. مطلب میرے لیے تو بہت مشکل ہے ڈیسائیڈ کرنا کہ سب سے زیادہ ان میں بدنام, بد کردار اور گند پھیلانے والے کون ہیں. کیا نمبر 1 پہ خاور مانیکا ہیں کہ نمبر 1 پہ عمران خان ہیں؟ کیا نمبر 1 پہ پنکی پیرنی ہیں کہ نمبر 1 پہ جو ہیں ان کے سابقہ شوہر خاور مانیکا ہیں؟ The point is کہ ہم پنکی پیرنی, خاور مانیکا, ان کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان بدقسمتی سے اس ملک کے وزیر اعظم رہے, اور جب وہ اس ملک کے وزیر اعظم تھے تو ان کی جو خاتون اول تھیں وہ پنکی پیرنی رہیں, اور یہ وہ خاتون اول تھیں جو کہ میٹرک پاس, ایف اے پاس, پتہ نہیں ہیں بھی کہ نہیں بھی ہیں, ایف اے تک تو پتہ نہیں اتنا پتہ ہے, لیکن وہ پرائم منسٹر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس اور پورا ملک چلاتی رہی. پاکستان کی 22 کروڑ کی عوام کی تقدیر کے فیصلے پنکی پیرنی کرتی تھی. تو مجھے یہ ڈسکس کرنا پڑے گا, لیکن میری تربیت, میرے جرنلسٹک ایتھکس, ٹھیک ہے بھائی میں سوشل میڈیا پہ اس وقت بات کر رہی ہوں, ٹیلی ویژن پر تو میں یہ بالکل بھی ڈسکس نہ کروں شاید, لیکن میں اگر سوشل میڈیا پر بھی ڈسکس کر رہی ہوں تو بھائی یہاں پر بھی میرے کوئی ایتھکس تو ہے نا. میں پنکی پیرنی یا عمران خان تھوڑی ہوں, یا میں خاور مانیکا تھوڑی ہوں کہ کچھ بھی آ کر کے بول دوں.
بھئی مجھے پتا ہے کہ کچھ خواتین بھی دیکھتی ہیں, کچھ بچے بھی دیکھ رہے ہیں, کچھ ینگسٹرز بھی دیکھ رہے ہیں, کوئی مڈل ایج لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. آئی ایم شیور کہ جو میرا یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اس کے ساتھ بہت سے لوگ وابستہ ہیں, اور میں ان آڈینس کو مایوس نہیں کرنا چاہتی. بس صرف اتنا کہوں گی کہ عمران خان اور پنکی پیرنی ان دونوں کے شادی سے پہلے تعلقات تھے, نہ صرف تعلقات بلکہ ناجائز تعلقات تھے. بقول لطیف کے جو ملازم رہا ہے 35 سال پرانا, وہ تو عمران خان اور بشرا آپا کو زانی تک قرار دے رہا ہے. ایک نہیں دو نہیں, اس نے کتنی ایسے انسیڈنسز اپنی گواہ میں بتائے. مجھے نہیں پتا یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے, میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں کہ آج عدت کے میں شدت کے معاملے کے اندر عدالت میں کیا ہوا, میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں. باقی بیان آپ خود پڑھیں اور آپ خود سمجھیں, یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتی ہوں. باقی عدالت نے تو فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے. لیکن بھائی اے گل مک گئی جے, ایک ہوتا نا گل بد گئی جے, نا اے گل ہون مک گئی جے. اور ہمارے پہ تھوڑا رحم کریں بھائی, اگر اتنے گندے لوگ ہمارے پہ مسلط کیے گئے, ہمارے پہ تھوڑا رحم کریں, ہمارے ولاگس پہ تھوڑا رحم کریں, ہمارے ٹی وی شوز پہ تھوڑا سا رحم کریں. ہم یہ کس طرح کی خبریں کیسے کور کریں؟ مطلب مجھے اس قسم کی خبریں کور کرنے کی کوئی نہ ایکسپیرینس ہے نہ ٹریننگ ہے. آئی ڈونٹ نو. اب ہونا تو خیر یہ چاہیے کہ اگر عمران خان صاحب شرمندہ نہیں ہو رہے, پنکی پیرنی اگر شرمندہ نہیں ہو رہی, یا خاور مانیکا کو اگر شرم نہیں آ رہی ہے, اور اگر لطیف صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں, تو عمران خان صاحب کو حد تک عزت کا, ڈیفیمیشن کا کیس ٹھوکنا چاہیے. ویسے بھی ان کے پاس ایک پوری لیگل ٹیم ہے, ان کے پاس وکیلوں کی پوری ایک پود ہے. پنکی پیرنی کے تو ویسے ہی وکیل جو ہیں وہ لطیف کھوسہ صاحب ہے. آئی ڈونٹ نو کہ لطیف کھوسہ صاحب پنکی پیرنی کو کیوں نہیں گائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ اس معاملے کے اندر ان تمام لوگوں پر حد تک عزت کا دعویٰ دائر کرے. کیونکہ عمران خان صاحب تو جیل کے اندر صحافیوں سے جب گئے تھے صحافی کور کرنے کے لیے سائفر والے معاملے کو, تو ہیئرنگ پہ جو کہ جیل کے اندر عدالت لگائی گئی, تو تب تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں تو حلفاً کہتا ہوں, میں تو قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں نے پنکی پیرنی کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو بھئی اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ جو باقی لوگ آ کر کے گواہیاں دے رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب چپ چاپ غصے میں جیل میں کیوں بیٹھے ہیں. وہ اپنی لیگل ٹیم کو, کیا ہو گیا یہ شیر افضل مروت صاحب کو, یہ گوہر خان صاحب کو, انہوں نے تو ان کو اپنا چیئرمین بھی بنایا, سب کو کہیں کہ فائل کرے کیس, اون چودھری کے خلاف فائل کرے, محمد لطیف کے خلاف فائل کرے, خاور مانیکا کے خلاف فائل کرے. ہونا تو یہی چاہیے نا. اگر ایک شخص ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, آپ کو بدنام کر رہا ہے, تو آپ اس کے خلاف کیوں نہیں کیس فائل کریں گے؟ یہاں پر تو منہ چکتے تھے تو عمران خان صاحب کیسوں کیس ٹھوکتے جاتے, خود ان کے اوپر اپنے اتنے کیسز چل رہے ہیں. یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی دھوکا ہو گیا, کیونکہ اگر عمران خان صاحب شادی سے پہلے بشرا بی بی کو نہ ملتے تھے نہ دیکھتے تھے, تو پھر ملتے کس سے تھے؟ جاتے وہاں کیا کرنے جاتے تھے؟ کوئی کسی اور سے ملنے جاتے تھے, یعنی کہ ملنے کسی اور سے جاتے تھے اور بعد میں نکاح کسی اور سے کر لیا. مطلب میری سمجھ سے باہر ہے. شرمندہ عمران خان کو ہونا چاہیے, شرمندہ پنکی پیرنی کو ہونا چاہیے, شرمندہ خاور مانیکا کو ہونا چاہیے, لیکن شرمندہ میں ہوں کہ میرے ملک کے وزیر اعظم کے اوپر اس قسم کے الزامات لگتے رہے ہیں کہ یہ زانی ہے, بغیر شادی کے ان کے تعلقات تھے, یا وٹ ایور. اینی ویز جی, بڑی خبر آئی ہے. بڑی خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی کے 2 بیٹے, وہ 2 بیٹے جو ان کے سابقہ خاوند خاور مانیکا میں سے ہیں, یعنی خاور مانیکا اور پنکی پیرنی کے 2 بیٹے گواہی دینے کے لیے تیار ہیں. وہ کون سی گواہی ہے؟ وہ گواہی ہے عدت میں شدت کے حوالے سے ہی گواہی ہے. اور وہ کون سی گواہی ہے؟ وہ یہ گواہی ہے کہ وہ اپنی والدہ کے خلاف یہ گواہی دیں گے. وہ بھی محمد لطیف کی طرح روئیں گے, چاہے کسی عدالت میں جا کر نہ روئے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ابھی ان کو بلایا نہیں گیا ہے, ایسا گواہ ان کا نام اس کے اندر شامل نہیں ہے. لیکن میں آپ کو خبریں بتا رہی ہوں کہ 2 اور بندے تیار ہیں. وہ 2 لوگ کون ہیں؟ وہ پنکی پیرنی اور خاور مانیکا کی اولاد ہیں, بیٹے ہیں, جو کہ عمران خان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں ان کا ہستا بھستا گھر توڑنے اور چھوڑنے کے لیے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اب کیوں بول رہے ہیں. ہاں, ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ڈر سے یہ لوگ نہ بول رہے ہوں, لیکن تب فائدے انہوں نے پورے لیے. فائدے تو پورے لیے بھائی, تبادلے ہوں, ترقیاں ہوں, وہ خاور مانیکا کے کہنے سے ہوتی تھی. عمران خان صاحب کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا. تو عمران خان صاحب بہت زیادہ بے خبر تھے. یہ معاملہ بہت ہی سنگین حد تک پہنچ چکا ہے, اس حد تک پہنچ چکا ہے
کہ عمران خان کی اس معاملے میں بھی ڈسکوالیفیکیشن 100% طے ہے. نہ صرف ڈسکوالیفیکیشن طے ہے بلکہ جتنا گند اور جتنا کیچڑ اور مزید ان کے اوپر ڈلنے والا ہے آپ صرف یہ توبہ توبہ ہی کر سکتے ہیں, جو کہ میں اس ٹائم پہ توبہ توبہ کر رہی ہوں. مطلب آپ یہ سوچیں کہ کیا وہ فیملی ہوگی یا کیا اس کی کیفیت ہوگی جس کی اولاد ہی آ کر کے اپنی ماں کو بولیں کہ جی وہ بد کردار ہیں, یا شادی میں تھی ایک اور ان کا ایکسٹرا میریٹل افیئر چل رہا تھا عمران خان کے ساتھ, یا ان کا ایک ناجائز تعلق تھا ایک ایسے شخص کے ساتھ جو کہ ملک کے وزیر اعظم بننے والے تھے, یا جو یہ ایم کر رہے تھے کہ جی ہم نے ملک کا وزیر اعظم بننا ہے. تو بھائی جان گڑبڑ ہے, معاملہ بہت گندا ہے, اس حد تک گندا ہے کہ اس کے بارے میں جتنا کم کہا جائے اتنا ہی بہتر ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.